نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد نہایتی قابل قدر معزز مکرم تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اسٹیج پر جلوہ گر جملہ قائدین، جملہ ذمہ داران و کارکنان، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی خاص فضل اور جس کی خاص توفیق سے عرس امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے اندر ہم سب سعادتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ جس رستے پہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں تا دم مرگ اس رستے پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات محتشم، حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ جس رستے پہ ہماری تربیت فرما کے گئے، جس رستے پہ حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں چھوڑا، اس کے چند نمونے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عزیمت اور استقامت کے رستے پہ چلنا سکھایا ہے، ہمیں عزیمت اور استقامت کی راہ پر اس دنیا میں امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بالکل واضح انداز میں یہ فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف کہہ دیں گے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ہم ایمان لے آئے تو یہ کافی ہے؟ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی، نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے اس دنیا میں جس نے بھی کلمہ حق بلند کیا ہے، جس نے بھی باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، جس نے بھی ان دنیاوی جھوٹے خداؤں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ کا نمونہ بن کر اس پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھا ہے، اس کی آزمائش پہلے بھی ہوئی ہے۔ جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، آزمائش ان کی بھی ہوئی ہے اور آزمائش تمہاری بھی ہونی ہے۔ یہ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں حضرات محتشم، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جس رستے عزیمت اور استقامت کی راہ پہ چھوڑا ہے، اس کے لیے آزمائش ضروری ہے، اس کے لیے صبر ضروری ہے، اور پھر صبر اور آزمائش کی کیفیت سے گزر کر رب یہ ثابت کرتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، دنیا پر واضح ہو جاتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو اس لیے عزیمت اور استقامت کی اس راہ کا بنیادی جو اصول ہے وہ صبر اور آزمائش کے رستے سے گزرتا ہے۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تربیت ہے کہ ہم نے کبھی صبر اور آزمائش سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اس رستے کے کانٹے یہ ہمارے لیے پھول ہیں۔ اور پھر دوسری بات، حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
جس رستے پہ ہمیں چھوڑا ہے وہ رستہ یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کو پکڑ کے رکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی ترجمانی عقائد اور نظریات میں بس، اعلیٰ حضرت کی ترجمانی پہ بس، اور پھر اعلیٰ حضرت نے تمام اہل سنت کی عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے جو خلاصہ نکالا، جو نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ اور وہ خلاصہ حضور امیر المجاہدین کی زبان پر ہر وقت رہتا تھا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، اس کا درس اعلیٰ حضرت ساری زندگی دیتے رہے. اور پھر حضور المجاہدین نے بھی اس جملے کو گردان کے طور پر اپنی زبان پہ رکھا. اور آج آپ کا ماننے والا، آج آپ کا ہر کارکن ہر تقریر اور ہر بیان میں ہر جگہ پر کھڑے ہو کر شروع میں آخر میں کہتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تیسری اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتابیں پڑھی. آپ شیخ الحدیث کے منصب پہ، آپ بڑے عالم دین، پوری دنیا کے نامور علماء میں آپ کا شمار. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو کبھی ترک نہیں فرمایا. حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھا کہ آپ پڑھتے تھے تو 7-7 8-8 سپارے آپ ایک نشست میں، اپنی رات کی تنہائی میں، آپ دن میں اور رات میں قرآن مجید کو معمول کے مطابق 8-8 10-10 سپاروں کے مطابق پڑھتے تھے. آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر آپ تعلیم دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کا ورد کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. خدا کی عزت کی قسم ساری کتابیں دنیا کی پڑھ کے میں نے الازہر یونیورسٹی مصر سے پڑھا، بڑے بڑے وہاں پر اساتذہ اور بڑے بڑے اسکالرز سے پڑھا، بڑی بڑی کتابیں دیکھی اور بڑی بڑی کتابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو سنا. ہر کتاب پڑھ کے اس کتاب میں سے کام کی 2 4 5 10 باتیں نکلتی ہے، لیکن یہ رب کا کلام ہے کہ جس کی ہر آیت سے ایسی واضح ہدایت ملتی ہے، ایسی واضح روشنی ملتی ہے کہ جس کے بعد کسی اور چراغ اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں پیش آتی. سورہ قرآن مجید، قرآن مجید کتنے واضح انداز میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے موقف کو پیش کرتا ہے، یا تحریک لبیک پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو تو زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتے ہو. اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. سنتے جائیں. فرمایا کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے ہو؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تھوڑی سی زندگی ہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا إِلَّا تَنْفِرُوا. اللہ کے راستے میں اگر تم نہیں نکلو گے، تم رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، اور اگر تم مصطفیٰ کی عزت ناموس اور حرمت کے لیے نہیں نکلو گے اور تم دین کے راستے پہ نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یعذبکم عذابا علیما. پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب تمہارے اوپر مسلط فرمائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اور پھر اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. بابا جی فرماتے تھے نا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام طاقت رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. قرآن کے لفظوں میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم مصطفیٰ کے دین کے لیے نہیں کھڑے ہوگے،
اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، تم حضور کے دین کو تخت پر لانے کی کوشش نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی پہلے بھی مدد کی ہے، اللہ اب بھی مدد فرمائے گا۔ اور پھر قرآن مجید اسی طرح آیات چلتی ہے، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ اللہ کا جو دشمنوں کے کلمات ہیں، جو اللہ کے دشمنوں کے، رسول اللہ کے دشمنوں کے کلمات ہیں، وہ جتنا اونچا بول بولے، جتنی بڑی بولی بولے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا کچوبر نکال کے رکھ دیں گے، ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اب کوئی تاریخ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، ان بڑے بڑے کافروں اور بڑے بڑے کافروں کے یاروں کی ساری باتوں پہ رب نے نیچے کر کے رکھ دیا ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے بھی چمک رہا تھا، اب بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرات محتشم، آخری بات قرآن مجید کی اگلی آیت میں یہی فرمایا انفروا خفافا وثقالا، حالت نرمی کی ہو، سختی کی ہو، آسانی کی ہو یا مشکل ہو، ہر وقت تم نے اللہ کے رستے میں نکلنا ہے، ہر وقت نکلنا ہے۔ امیر المجاہدین یہی درس ہمیں دے کر گئے، ہم نے عزیمت اور استقامت کا رستہ نہیں چھوڑنا، اس کے لیے آزمائش اور صبر ضروری ہے۔ حضور امیر المجاہدین نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہم نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ حضور امیر المجاہدین نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زبان پہ رکھا، 8-10 سپارے پڑھتے رہے، ہم نے ساری کتابیں پڑھنی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔